بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم 26ویں روزے پر پہنچ گئے ہیں۔ 26 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج کی شب جو ہے ممکنہ طور پہ شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی وہ رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع صبح تک۔ بہرحال اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، آج کے کیا اذکار ہونے چاہیے، کس طرح سے دعائیں رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے مانگنی چاہیے، لیکن اس سے قبل جو ہے نا ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ قاری ممتاز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ نشریات کا آغاز کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أدراك ما ليلة القدر، سبحان اللہ۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ناظرین پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے یا اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم شب قدر کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ قدر والی وہ رات، وہ بڑی رات جسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو یہ رات صحیح طور پہ نہیں بتائی اور ڈھونڈنے کا حکم دے دیا گیا، ورنہ شاید مسلمان جو ہیں وہ باقی دنوں میں عبادت کے بجائے صرف ایک اسی رات میں عبادت کر کے سمجھتے کہ انہوں نے 1000 مہینوں کی
عبادت کر لی. بہرحال ناظرین ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں بہت اچھے اسلامک اسکالر ہیں, بہت فصاحت و بلاغت سے بیان فرماتے ہیں, شیخ الحدیث و تفسیر ہیں جناب مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. شکریہ بہت بہت شکریہ تشریف لائے. تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ بہت اچھے خوشلاں نعت خواں ثنا خواں اسلامک اسکالر ہیں, ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور خوشلاں انداز میں مدح سرائی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں. جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ جی سر, بہت شکریہ تشریف لائے. جی اللہ کا کرم. مفتی صاحب اب آپ سے میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ شب قدر کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. راتوں میں سے جو اہم رات, فضیلت والی جو راتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے وہ ماہ صیام کے مہینے میں فرزندان توحید کو عطا فرمائی, جسے ہم شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور امت پر ایک بہت بڑا یہ فضیلت اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ جل وعلا نے مسلمانوں پر ہر رات, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ہر رات کو ہم نے سکون اور راحت والی بنائی ہے. تو راتوں میں سے یہ چند راتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا. نہ صرف کرم کیا بلکہ ان راتوں کو فضیلت کے ساتھ جو ہے تعبیر فرمایا, جسے ہم 21ویں شب بھی کہتے ہیں, جس میں 23ویں شب بھی ہے, 25ویں شب بھی ہے اور 27ویں شب ہے, پھر 29ویں شب ہے. تو ان راتوں کا جو تعلق ہے یقیناً کسی نہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی جناب میں گریہ زاری فرمائی, اور اس سے شب بیداری کے ساتھ آپ نے امت کے سامنے, امت کے لیے, صحابہ کے سامنے اس چیز کو اجاگر کیا. سبحان اللہ. جس کی مثال اور تاریخ میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے, اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ آج 27ویں شب قدر ہے یا 29ویں شب قدر ہے, تو تم اس رات کا اہتمام کس طرح سے کرو گی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہے تو میں ضرور اپنی قسمت پر رشک کروں گی اور اللہ کا تہ دل سے اور تحدیث نعمت کے طور پر شکر ادا کروں گی, اور بہت زیادہ اور راتوں کی بنسبت میں اللہ کی جناب میں اور گریہ زاری کروں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب سن کر خوش ہوئے, اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, عائشہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں تمہارے لیے ایک اور انعام رکھتا ہوں اس پر. اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں تو میں خوش ہوئی, میرے دل کی جو دنیا تھی وہ زیر و زبر ہونے لگی, جسے ہم کہتے ہیں قسمت کی انگڑائی جو ہے نا جاگ اٹھی. بے شک. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا انعام ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر تجھے یقین ہو جائے اور تجھے یہ محسوس ہو کہ آج شب قدر ہے, تو حضور فرماتے ہیں تو فوراً حضور نے وہ کلمات اپنی زبان حق کے فیض ترجمان سے ارشاد فرمائے, تو آپ اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری کر لینا جسے ہم اور آپ پڑھتے, اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے سنے یہ کلمات, خوشی سے بہت زیادہ پھولے نہ سمایا آپ نے, اور آپ نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں ان کلمات کو ادا کیا.
تو حضور نے اس کے اوپر اپنی سند رکھی، فرمایا جس نے شب بیداری میں، شب قدر کی رات میں اس دعا کو، اس کلمات کو ادا کیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، نہ صرف مقبول ہے بلکہ اللہ اس سے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، صحابہ کرام کس طریقے سے ان راتوں کو جاگنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کیسی کوششیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے شب بیداری کی رات۔ اب وہ یا تو محدثین فرماتے ہیں یا تو وہ 21ویں شب تھی، یا پھر وہ 23ویں شب تھی، یا 25ویں تھی، یا 27ویں تھی، کوئی نہ کوئی رات تھی۔ تو حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ رحمت میں جلوہ گر تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالائی خانے میں ابھی اندر داخل نہیں ہوئے، ایک پردہ پڑا ہوا تھا، تو پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نگاہ سے حضرت ابو ہریرہ کو بھانپ لیا، دیکھ لیا کہ ابو ہریرہ پردے کے آگر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تو آپ نے یکا یک کہا اے میرے غلام ابو ہریرہ، پردے کے باہر سے میرے سامنے آ جاؤ، پردے کے پیچھے نہ بیٹھو۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خوش ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام جس طریقے سے چشمان رحمت سے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ پیچھے کے حالات کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آج آپ سے اور آپ کے ان معمولات کو دیکھنے آیا تھا جن معمولات کو آپ شب بیداری میں کرتے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر مجھے نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، جو ذکر میں اللہ کا کر رہا ہوں وہی ذکر آپ بھی کرو، ہو سکتا ہے کہ آج ہم شب قدر پانے میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ شجاعت رئیس قدیری صاحب کیا فرمائیں گے شب قدر کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو شب قدر مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے، جی، یہ ہزارہاں دنوں اور ہزارہاں مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب انلمیٹڈ۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم پر ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پہلی امت کے لوگوں میں حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ عبادت کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے تھے، رات کو قرآن پاک کی تلاوت اور دن میں روزہ رکھتے تھے، اور پہلے کے لوگوں کی جو عمر تھی وہ زیادہ ہوا 1500 سال، 2000 سال، 1000 سال، تو وہ عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی کہ وہ لوگ اتنی عمر رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، ہماری تو عمر نہیں ہے اتنی، تو ہم غمزدہ ہوئے۔ تو یکا یک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے آپ کی امتی کے لیے جو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس میں ہزاروں مہینے سے بہتر عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، 5 تاخرات۔ اس میں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ حکم تو ہر روز کے لیے ہے، ہر سانس کے لیے ہے، لیکن آخری عشرے کی ان 5 راتوں میں خاص طور سے تاکید کی گئی ہے۔ 27ویں شب کا زیادہ 27ویں شب پہ زیادہ اجماع کا قیاس ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم ایک رات جاگ لیتے ہیں تو ہزاروں مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ہماری، بے شک بے شک ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم کو یہ دن ملا، یہ شب قدر میں نصیب ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا ناظرین، یہاں میں تعارف کرانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں حنا طاہر صاحبہ موجود ہیں اور ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائی ہیں، جبکہ آج رات کی فلائٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو سعادت نصیب فرما رہا ہے، یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہیں، لیکن آج ہماری فرمائش پہ یہاں موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں ہماری نشریات میں، تھینک یو۔ ابھی آپ سے ہم
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. شہاد رئیس قدیر صاحب, ابھی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. ناظرین, اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جی. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, اور جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, اور یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. تمہارے اشارے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, تمہارے اشارے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اور بنا دو میری بگڑی بھی خودارا یا رسول اللہ, بنا دو میری بگڑی بھی خودارا یا رسول اللہ. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے. مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاد رئیس قادری صاحب, اور ناظرین ابھی ہمیں جو ہے نا وہ مزید گیسٹس نے بھی جوائن کیا ہے. نعت خواں ثنا خواں حنا طاہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام بھی سنیں گے. لیکن ابھی بڑی اچھی سی دو گیسٹ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, جن کا تعلق فٹنس کی فیلڈ سے ہے. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا, فٹنس پاور جم کے اونر ہیں. اس کے علاوہ حسن گرایا انسٹرومنٹس جو ہیں اس کے اونر ہیں. جم کے انسٹرومنٹس اور تمام چیزیں وہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو صحت ہے اس کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. حسن گرایا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ تشریف لائے. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق ان کا بھی فٹنس سے ہے. کراچی جم خانہ میں فٹنس ٹرینر ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ فٹنس ٹریننگ بھی دیتی ہیں, سرٹیفائیڈ فٹنس ٹرینر ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمارہ خالد مرزا. السلام علیکم, خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. جی 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 تصحیح کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تقریر کی تھی حضرت شمعون علیہ السلام ولی اللہ نہیں تھے, جی جی وہ اللہ کے نبی تھے. جی جی اچھا 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 بالکل نہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے سر, تصحیح ہونی چاہیے. جو میں نے پیش کیا ہاں بینک الفلاح کے حوالے سے, جی بالکل بالکل یہ بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا مفتی صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے. آپ سے بھی حسن گرایا صاحب آپ سے ذرا سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فٹنس ٹریننگ ہے, کس ٹائپ کی فٹنس ٹریننگ آپ کراتے ہیں؟ کارڈیو ہوتی ہے, کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے فٹنس اور رمضان ان کا آپس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بہت ہی گہرا کمبینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رہنے کے لیے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ ہم 11 مہینے جو ہماری روٹین ڈائٹ یعنی ٹائم پہ نہ کھانا اور اس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹامک ڈسٹرب ہوتا ہے, صرف یہ 1 مہینہ ایسا رمضان کریم کا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہماری باڈی
दोबारा पूरी की पूरी रिपेयर हो जाती है, यानी हम दोबारा रिफ्रेश फील करते हैं अपनी बॉडी को। हमारा स्टोमिक जो है ना दोबारा एक्टिव और दोबारा जो है वो सही वर्किंग स्टार्ट कर देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अब तो एक जदीद रिसर्च भी हुई है अमेरिका के अंदर कि उन्होंने कहा है कि इंसान की जो बॉडी है वो मोर देन 25 किस्म के जो है वो कैंसर के जो है ना वो टॉक्सिस जो है ना वो बनाती है। और ये रमजान का एक ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो उन्हीं को खुद जो है वो खत्म कर देते हैं। बेशक तो इसलिए रमजान और फिटनेस बहुत नेसेसरी है। अगर हम सिर्फ अफ्तारी से 1 आवर पहले 30 मिनट या 45 मिनट का वर्कआउट, वॉक या जिम में जाके इफ्तारी से पहले कर लें। अफ्तारी से पहले उसका ज्यादा फायदा है। अगर सहरी से पहले भी कर सकते हैं। सहरी से पहले तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूटीन ही हमारी ऐसी है कि सहरी में टाइम कम होता है और फिर तराबियों के बाद कुछ लोग ऐसे सहरी तक जाग रहे होते हैं, अगर वो सोते ही सहरी के बाद है। जी, इसके लिए ज्यादा जरूरी ये है, जो है ना एक वो बन चुका है, ट्रेंड बन गया है। लोग नहीं सोते, हाँ, अब तो लोग जागते ही और सहरी सहरी करके करने के नमाज पढ़ के फिर सोते हैं। हाँ हाँ, ट्रेंड ऐसे बन बहुत- चुका है ये बिल्कुल। रात में टीवी बैठे हुए देख रहे होते हैं, उससे बेहतर ये है कि वो एक्सरसाइज भी कर सकते एक्सरसाइज कर ले। रातों में हम प्रोग्राम करके आते थे तो गाड़ियां नहीं मिलती थी रोडों पे, अब तो रोडों पे गाड़ियां होती हैं। हैं। अच्छा, रात में निकले तो हाँ, ट्रैफिक होता है, हाँ, रात पता ही में नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम जब हमारा स्टोमिक खाली होता है तो उस टाइम हम जब वर्कआउट करें कार्डियो का तो उसका डबल इम्पैक्ट होता है, यानी वो फैट बर्न करने के प्रोसेस में डबल हेल्पफुल साबित होता है। तो इसलिए रमजान और फिटनेस जो है ना वो लाजिम हो, मलजूम है अल्लाह ताला की तरफ से। खालिद साहब, एक सवाल है मेरा डॉक्टर साहब और खालिद जी, साहब से जी, जी, कि जी। हम जब ये करें प्रैक्टिस जो आप फरमा रहे हैं, इसमें कितने घंटे की भूख का वो होना चाहिए? किसमें जो नास को पता होना चाहिए। आप भी पूछना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज है? हाँ, मुझे हसन ये बताइएगा। उसके साथ ये है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो स्टोमिक पे बर्डन नहीं आता और फैट बर्न प्रोसेस जो है ना वो फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारा जो है ना वो फास्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हमने खाया होगा तो वो हम कम से कम कितनी देर पहले खाना छोड़ देना चाहिए एक्सरसाइज करने से? मिनिमम 2 आवर्स पहले मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम तो रोजे से पहले, इफ्तार से पहले। बिल्कुल, यानी 12-14 घंटे की भी फास्टिंग हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चक्कर ना आ रहे हो। हाँ जी, ये ना हो एकदम वेट उठाएं और नहीं वो पहले फर्स्ट सेकंड डे अगर फास्टिंग की वजह से थोड़ी सी वीकनेस फील होगी, लेकिन जब आप 3rd या 4th डे जाएंगे तो आप दोबारा एक्टिव फील करेंगे, स्टैमिना बनता चला जाएगा बहुत फिर दोबारा। जी, ये तो वेट लिफ्टिंग भी करनी चाहिए, सिर्फ ये कार्डियो या ये जो एरोबिक्स होती हैं ये? देखें जो वेट लिफ्टिंग डिफरेंट पार्ट है और जो फिटनेस है वो डिफरेंट पार्ट है। अच्छा, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग से ज्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं। हमारा मकसद होता है कैलोरीज बर्न करना, जितने कैलोरीज हम बर्न करेंगे उतना हम फैट लॉस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसलिए अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इट मींस कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करें और जल्दी आपका वेट लूज होगा, जल्दी आप फिट होंगे। ठीक है, जी। हमारा आपसे बात करना चाहेंगे खवातीन के हवाले से। मुझे बताइएगा, ट्रेंड है आजकल खवातीन में जो कि वो फिटनेस की तरफ आ रही हैं और यानी खवातीन को किस टाइप की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल लेडीज़ में और बच्चों में बहुत ज़्यादा फिटनेस का अवेयरनेस हो गई है और समझे ये एक ट्रेंड से ज़्यादा बन गया। लोग आजकल ना कपड़े ये नॉर्मल ख़रीदने ज़्यादा आउटगियर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फैशन का रुझान से ज़्यादा हमारे पास आजकल फिटनेस में लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जिम्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और मैं सोचती हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है इसमें। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें कोई गलत बात नहीं। और फिटनेस अगर हम फिट रहेंगे तो हम अपना हेल्दी नेशन बना पाएंगे, अपने घर को हेल्दी कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हमारे यहाँ लेडीज़ जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आगे आ रही हैं। ट्रेनर्स हमारे यहाँ आजकल आप देखें हर एक जगह ट्रेनर्स बन रहे हैं, हर एक जगह आप देखें। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ है और हम इस चीज़ को बहुत मोटिवेट करना चाहिए। कोई सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है? जैसे आप सर्टिफाइड ट्रेनर है, क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं? सर्टिफिकेशंस में ये होता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादातर उसको फोकस करते हैं कि किसी को कोई इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे आजकल PCOS है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंटरनल लेडीज़ को इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए उसमें हम वर्कशॉप्स और उसमें हम ये सर्टिफिकेशंस पे करवाते हैं, बताते हैं कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे कौन से कार्डियोस, कौन से वर्कआउट्स कराने चाहिए, हर एज के हर एक PCOS जो होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं,
وہ ورک آؤٹ سے فرق پڑتا ہے ان پہ؟ جی بہتر بہت ہوتی ہیں بہت خواتین بہت کو؟ ہم نے ایسے بھی ماشاءاللہ اپنے ممبرز اور کلائنٹس کو بالکل ان ورک آؤٹ سے اور کارڈیو سے اور جم سے ان کی وہ ساری پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کی ہے، جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں جو کہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل 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 پرفیکٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ لوگوں جو کنسیو نہیں کر پاتے ہم نے ان کو ایسے سے ورک آؤٹس کرا کے بالکل ہیلدی کرا کہ ان بڑی کے اہم بات ہے کہ جی اگر کسی میں یعنی یہ جو لوگ اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی، ویسے جی تو اللہ جی تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ جی تعالیٰ جی پہ جی بھروسہ رکھنا جی چاہیے، جی لیکن انسان کو اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جی اس جی جی میں بالکل بالکل سب سے اہم چیز جو ہے ویٹ لوز کرنا ہے خواتین کا، یہ جی کلیئر جی کٹ بتائیں تاکہ لوگوں کو، نہیں نہیں ویٹ لوز کرنا چاہیے۔ ویٹ لاس دیکھیں ویٹ آج اگر کل اوور ویٹ ہیں تو اوور ویٹ بھی ہے اور جن کے کم ویٹ بھی ہیں ان میں بھی پی سی اوز کا پرابلم ہے۔ پی سی اوز کا کم ویٹ میں بھی؟ جی اچھا، جی جی پی سی اوز کا تو پرابلمس آج کل ہر ایک کامن ہو گیا لڑکی میں وومنس میں۔ تو اس کے لیے اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم انہیلدی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، انہیلدی فوڈ کے ساتھ ساتھ ہم آؤٹ آف ٹائم جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں رات کو فوڈ پانڈا آپ کو 2 بجے 3 بجے آپ کو دیکھیں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے، کیونکہ سنت نبوی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ صبح جو ناشتہ کرو وہ شہزادوں کی طرح کرو، جو دوپہر کا لنچ کرو وہ وزیروں کی طرح کرو، اور جو رات کا کھانا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بالکل لائک جیسے بالکل نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ ہمیں اگر اس پوائنٹ آف ویو کو ہم لے کے چلیں تو ہم بالکل ہیلدی رہیں گے، اور ہمارے جو ایک انٹرنل پرابلمس ہیں ہم اس کو بھی سارٹ آؤٹ بہت حد تک کر جلدی سکتے آرام ہیں۔ سے جی کر جی سکتے ہیں، بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے بھی جانیں گے، لیکن بریک کے بعد یہ بھی جانیں گے جو پیٹ میں 3 حصوں کا کہا گیا نا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ ہے نا، آپ سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اسی کے ساتھ ناظرین پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، اور ہمارے ساتھ مختلف مہمانان گرامی موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سر، سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا، یہ مجھے بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کھانے کے جو آداب احادیث کریمہ کے اندر وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر باقاعدگی سے ایک باب باندھا ہے آداب طعام کے حوالے سے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے پینے کے جو وقت تھے اس پر آپ نے بہترین سحر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور حضور کے ان چیدہ فرامین کو جمع کیا ہے تاکہ امت کے لیے یہ بھی ایک سلسلہ جاری ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا کھانے کے آداب میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے تو نماز کے فوراً بعد
آپ جو ہے اپنے اصحاب نبی جو تھے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے سے آپ کے لیے پنیر اور جو کی روٹی اور شہد یہ آپ کو بطور ناشتہ پیش کرتی ہوں ماشاء اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فور نماز کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اپنے ناشتے سے فراغت حاصل کر لیا کرتے تھے. واہ. اور جو کی روٹی آپ کی مرغوب غذا تھی, آپ جو کی روٹی کو زیادہ, اور مکئی کی روٹی بھی آپ سے منسوب ہے, آپ وہ تناول فرمایا کرتے تھے, اور شہد بالخصوص خاص طور پہ. جی ہاں. اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جو تھے کھانے کے اندر ناشتے میں شریک ہوتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناشتے کے کر دینے کے بعد پھر اشراق و چاشت میں آپ مشغول ہو جاتے. اور اماں بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے میرے حجرے میں نہیں آتے تھے, بلکہ آپ کچھ دیر کے لیے جنت البقیع کے راستے پر نکل جاتے تھے تاکہ کچھ چہل قدمی بھی ہو جائے. پھر دوپہر کے کھانے کا حضور علیہ السلام کا جو سنت طریقہ تھا, جو آپ کا وقت جو معمول تھا کھانے کا, جیسے آج ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں 4 بجے 5 بجے زور سے پہلے. جی ہاں. تو حضور علیہ السلام دعوہ کبریٰ زوال کا وقت 12 بجے ہوتا, اس سے پہلے آپ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو جائیں. واہ. اور پوری زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت یہ سنت طریقہ اگر ہم فالو کر لیں تو شاید ہماری صحت کے تو مسائل ہی حل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو حسن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنی دیر کا نارمل ورک آؤٹ ضروری ہوتا ہے ایک انسان کے لیے, کم سے کم, یعنی منیمم اتنی دیر کا کرنا ہے؟ نارمل جو بگنر ہے اس کے لیے 30 منٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے اپنا ویٹ لاس ایک ٹارگیٹ بنایا کہ آپ نے 20 kg یا 15 kg ویٹ لاس کرنا ہے, تو پھر آپ کو اپنا ورک آؤٹ 45 منٹ to 1 hour تک لے کے جانا پڑے گا, کیونکہ جتنا ورک آؤٹ کریں گے اتنی کیلوریز آپ کی برن ہوں. اچھا, ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جیسے 45 ایئرس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو بنی نہیں سکتی باڈی, اب تو لوز ہو گئی, فلا ہو گیا. تو کیا, جیسے ہمارے ڈائریکٹر یہ بھی ہیں ندیم عثمانی صاحب, یہ بھی کہتے ہیں میں ویٹ لفٹنگ کر ہی نہیں سکتا. ان ساری چیزوں کو, کیونکہ ہم ایونٹس بھی آرگنائز کرتے ہیں لائک مسٹر پاکستان, تو ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ہمارے چند ساتھی ہیں جو جم آنرز بھی ہیں, انہوں نے آفٹر 45 ایئرز ایکسرسائز سٹارٹ کی, اور آفٹر 45 ایئرز انہوں نے ٹائٹل ون کیا. اچھا, آفٹر 45 میں مسلز بنائے جا سکتے ہیں اس کا مطلب. بالکل عثمانی صاحب سن لیں آپ, میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ویٹ ٹریننگ خواتین کی بھی ہوتی ہے؟ خواتین کی ویٹ ٹریننگ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے ویٹ ٹریننگ, خواتین کی بھی بالکل ہوتی ہے. اور آج کل خواتین میں زیادہ ہی چیزوں کا شوق پایا جا رہا ہے, ویٹ لفٹنگ کا, پاور لفٹنگ کا, تو یہ کرنی چاہیے. اس سے آپ کے مسلس کو بہت ہیلپ ملتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جتنا ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کے مسلس میں ایک اسٹرانگنیس آتی ہے, جو ایک ہمارے مسلس ویک ہو جاتے ہیں ان کو بہت ہیلپ ملتی ہے. ہیلپ مل رہی ہے. جی جی بالکل. تو خواتین بھی ویٹ ٹریننگ, لیکن ان کے وہ پلاسٹک کے ویٹس ہوتے ہیں شاید؟ نہیں, ہم لوگ جی ہم لوگ بالکل, ہم لوگ 10 kg 20 kg نیلے کلر کے ویٹس آتے ہیں. ابھی میں جب یہ جب حسن گرایا جب یہ کرا رہے تھے آرگنائزیشن کر رہے تھے کمپٹیشن کے لیے, تو میں نے اس کے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بیفور ابھی میری سرجری ہوئی ہے, تو میں 200 kg میں نے اٹھا لیے تھے. 200 kg, جی بالکل, کہ میں نے اس کی پاور لفٹنگ کی, مجھے تھا کہ مجھے وہ بھی ٹائٹل جیتنا تھا, لیکن بس انفارچونیٹلی میرا ٹمی پہ راڈ گر گئی 15 kg کی, تو ایک مائنر سرجری ہوئی. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر, ابھی ہم نے ٹائٹل جیتا, 3rd پوزیشن لائی ہوں میں مس فٹنس کی. تو دیکھیں ہمارے یہاں نا جو ہیلدی نیشن تب ہوگا جب ہم ان چیزوں میں زیادہ فوکس کریں گے. جی 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 بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور ہمارے تو لوگ پانی کی بوتل اٹھا کے بھی سمجھتے ہیں بہت بڑی. نہیں, اب تو آپ دیکھیں کہ لیڈیز میں بہت زیادہ جینٹس کی طرح ایک کمپٹیشن کے لیے, ٹف کے لیے. جی بالکل. اور وہ ایج ڈزنٹ میٹر, ایج میٹر نہیں کرتا, ایج اور جینڈر اب میٹر نہیں. جی اب ایج میٹر نہیں کرتا کہ 40 ہے 30 ہے تو یہ کیسے کریں گے. نہیں, کسی بھی ایج میں ویٹ لفٹنگ. جی بالکل, اور کرنی ہی چاہیے اگر آپ نے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے, لانگ لاسٹنگ. ٹھیک ہے جی, آپ سے مزید گفتگو ہوگی اور کلام بھی سنیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کی طرف جا رہے ہیں, نیوز بریک کی طرف. وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان کریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں فٹنس کے حوالے سے
کس طریقے سے جو ہے وہ انسان فٹ رہ سکتا ہے، اسلام میں کیا حکم ہے، کیا کھانے کا حکم ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہم ایک طریقے سے اچھا نماز جو ہے وہ بھی آپ کی فٹنس کا سبب بنتی ہے. جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ تہجد یا شاخ وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کو بیماریاں بھی ایک طرف نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ ان کا جسم بھی متوازن رہتا ہے اور ورکنگ میں رہتا ہے. ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور صرف آرام و آسائش میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے تو جوڑ تک جو ہے نا وہ جسم کے جام ہو جاتے ہیں. اس لیے نماز جو ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے، جس میں جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا آکسیجن لیول جو ہے وہ بڑھ کر 100% تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے کووڈ میں جو بہترین پوزیشن بتائی گئی تھی کووڈ میں آکسیجن حاصل کرنے کی، وہ یہی سجدے والی پوزیشن یا الٹا لیٹنا تھا، جس کی وجہ سے آپ آکسیجن حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. بہرحال مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ شجاعت رئیس قدیری صاحب موجود ہیں، حسن گرایہ صاحب موجود ہیں جو کہ فٹنس پاور فٹنس کے جو ہے وہ اونر ہیں، اور ساتھ ساتھ ایچ جی آئی حسن گرایہ انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ اس کے بھی اونر ہیں. اور ہمارے ساتھ امارہ خالد مرزا موجود ہیں جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ہنا طاہر ناطقہ ثناخواں موجود ہیں. حسن، آپ مجھے اب بس فائنلی یہ بتائیے گا کہ اب رمضان تو سمجھ لیں گزر گئے ہیں، تو اب انسان کیا اپنا روٹین بنائے رمضان کے بعد؟ صبح کے وقت ایکسرسائز کرنی بہتر ہے یا رات کے وقت؟ بالکل، رمضان کے توسط سے ہمیں جو ہے وہ ہماری ڈسپلن کھانے کی جو روٹین ہے اس کو لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد، یا جیسے جو آفس آور سے جیسے فری ہوتے ہیں آفٹر عصر بھی کوئی 5 بجے فری ہوتا ہے، رات کے کھانے سے پہلے کر لیں. رات کے کھانے سے پہلے بہت ضروری ہے ایکسرسائز لازمی کر لیں، اور اس میں جو آپ واک بھی کریں، ٹریڈ مل بھی کریں، اور ویٹ ٹریننگ بھی کریں، جیسے چاہیں ویسے. بالکل، ویٹ ٹریننگ بھی اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ اپنے تھوڑے مسلز آپ کے سکس پیک بھی پرومننٹ ہو نظر آئیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے کپڑے اچھے لگتے ہیں نا سر پہننے میں. بالکل، باڈی اچھی ہوتی ہے تو کپڑے پہننے میں اچھے لگتے ہیں، ادروائز. ہاں بالکل بالکل. آپ کیا کہیں گے ہمارا خواتین کو کس ٹائم پہ ایکسرسائز کرنی چاہیے اور کتنی دیر ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ صبح کرنی چاہیے. مارننگ کی جو ورک آؤٹس ہوتے ہیں، مارننگ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے، اس سے آپ پورا دن بہت ایکٹیو رہتے ہو. تو میرا تو یہی، میں تو زیادہ تر جو میرے پاس فیمیل ہے سب مارننگ میں ہی آتی ہیں، اور ان کے جو پوائنٹ آف ویوز ہے وہ یہی کہ ہمارا پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں. ہمیں کچھ سارا دن بھی ہم کام کر لیتے ہو، ہم ٹائرڈ نہیں ہوتے. تو میں تو سب کو یہی کہوں گی کہ بس آپ اپنی ڈائٹ پہ فالو کرو، ڈائٹ اپنی لمٹ میں کھاؤ، اور آپ کوشش کرو کہ مارننگ میں ہی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور 45 منٹس ہمارے جی اور 45 منٹس آپ کے لیے انف ہے. 45 منٹ ہے؟ جی جی 5 منٹ ایکسرسائز کرنی خواتین کی بہت مشکل. نہیں، آج کل تو لوگ ہمارے پاس 2 آورس کے لیے لوگ خواتین ہوتی ہیں، وہ تب بھی نہیں تھکتی ہیں. اچھا آپ جی ہمارے تھکتی تو خیر نہیں ہو، زبان بھی نہیں تھکتی ماشاءاللہ خواتین کی تو خاص بات یہ ہے. 45 منٹس بہت ہوتا ہے. 45 منٹ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آج کا جو دن ہے انتہائی قابل احترام، بے شک بے شک، جسے ہم ختم قرآن سے تعبیر کرتے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ عرض کروں گی کہ آج ختم قرآن ہے. جہاں جہاں کلمہ توحید کے پڑھنے والے اپنی مساجدوں میں، اپنی خانقاہوں میں زیادہ سے زیادہ ختم قرآن میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اور جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعاؤں کی قبولیت کا بھی اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنا دیتا ہے. بے شک. تو لہٰذا آج دعاؤں کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے. اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اللہ کے حضور خانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں زیادہ سے زیادہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ شجاعت رئیس قدیری صاحب. آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، اور ایک فرمائش ہے، ہماری شیف ہیں سمینہ جلیل صاحبہ، ان کی فرمائش ہے، تو وہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں. اچھا ناظرین، ہم بتاتے چلیں گے بینک الفلاح کے تعاون سے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے جی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں
اور کھلے آنکھ صلی آلہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی آلہ کہتے کہتے اور گزرتے تھے کانٹے بھرے راستوں سے گزرتے تھے کانٹے بھرے راستوں سے حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے اور ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. بہت شکریہ تمامی مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا پروگرام ہوگا افطار کے پکوان. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیں خود سے. رمضان کریم.